اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بیماری اور شفا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو، یعنی اللہ نے جو بھی کوئی بیماری پیدا کی ہے اس کے لیے شفا کا سبب بھی پیدا کیا ہے، یعنی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانی اسباب کے ذریعے بیماری کی شفا کو پیدا کیا تو اس کے لیے اتارنے کا لفظ آیا ہے، انزلہ، اتارا۔ انزال کے کئی ایک معنی علماء نے یہاں پر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے اتارنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا ہے، یعنی خبردار کیا ہے، بتایا ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری اور اس کے علاج کے متعلق عمومی طور پر خبر دی ہے، یعنی بیماری بھی ہے، اس کی بھی خبر دی اور علاج بھی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان دونوں کے اتارنے سے مراد ان کو پیدا کرنا ہے اور ان کا زمین میں رکھ دینا ہے، یعنی جیسا کہ حدیث میں اس خبر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے جو بیماری رکھی اس کے لیے علاج بھی رکھا، یعنی زمین پر رکھا۔ اور ایک اور قول یہ ہے کہ ان دونوں کے اتارنے سے ان کا فرشتوں کے ذریعے اتارنا مراد ہے، تو بیماری اور اس کا علاج فرشتوں کے ساتھ نازل کیا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اکثر بیماریاں اور ان کے علاج بارشوں کے اتارنے کے ذریعے سے ہوتے ہیں، جن سے غذائیں اور دوائیں اور دیگر چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی بارش اترتی تو زمین بہت کچھ اگاتی ہے، تو پھر اس میں بعض اوقات کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں یا کوڑے کے ڈھیر ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ بارش پڑتی ہے تو وہاں سے جراثیم پیدا ہو کر بھی فضا میں پھیلتے ہیں، وہ بھی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح اچھی زمینوں پر جب بارش پڑتی ہے تو اچھی غذائیں پیدا ہوتی ہیں جو بندوں کو صحت مند رکھنے میں کام آتی ہیں۔ جنگلوں کے اندر ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جن سے علاج کیا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ کی تقدیر میں سے ہیں اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق پر ایک مکمل مہربانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیماری کے ذریعے آزمایا ہے تو اس کے علاج کے لیے یا حل کے لیے اللہ نے دوائیں بھی پیدا کی ہیں۔ جیسے انسان اگر گناہ کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، یعنی نفس کے کسی شر کی وجہ سے یا شیطان کی وجہ سے وہ آزمائش میں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے اعمال بھی بتائے ہیں کہ جو گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتے ہیں، جیسے استغفار وغیرہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سال میں ایک رات وبا اترتی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن ڈھانپ دیا کرو اور مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں وبائیں اترتی ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسے برتن پر جسے ڈھانپا نہ گیا ہو یا وہ مشکیزہ جس کا منہ نہ باندھا گیا ہو اس پر سے گزرتی ہیں تو اس میں وہ داخل ہو جاتی ہیں۔ مثلاً پینے کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، رات بھر ننگی رہی ہے اور اس میں وہ وبا داخل ہو چکی ہے، بیماری داخل ہو چکی ہے، اور صبح ہم اٹھتے ہیں اور بغیر بسم اللہ پڑھے اس کو پی جاتے ہیں تو بیماری جسم کے اندر چلی جاتی۔ پھر ایک بندے کے اندر جراثیم آتے ہیں تو وہاں سے وہ دوسرے کو لگ جاتے ہیں، تیسرے کو لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ بیماری بہت سو تک پھیل جاتی ہے۔ بیماریاں دونوں طرح کی ہوتی ہیں اور دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے علاج کرانا ضروری ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم جسمانی بیماریوں کے لیے تو علاج کر لیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو کوئی روحانی بیماری ہے تو اس کا علاج نہیں کرتے اور اس کو ہم بیماری نہیں سمجھتے، بعض اوقات جن بھوت کا اثر سمجھتے ہیں اور اس کا پراپر علاج نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ ہے کہ انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے، یعنی جو روحانی بیماریاں ہیں یا قلبی بیماریاں ہیں ان میں انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے، اور دل کی بیماری دل کا ٹیڑھا ہونا ہے، اور اس کو اللہ کے دین کی طرف لانا ہی اس کو معتدل کرنا ہے اور اس کا علاج ہے۔ تو دلوں کا علاج اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹنا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ تو اس لیے قلبی بیماریوں کا علاج، دل کی بیماریوں کا علاج، روحانی بیماریوں کا علاج قرآن سے کرنا چاہیے، کیونکہ خود قرآن نے خبر دی ہے کہ وہ شفا ہے جو سینوں کے اندر ہے، اور اللہ عز و جل کی کتاب سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں کہ جس کے ساتھ انسان اپنے دل کا علاج کر سکے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کی قرأت کرے، اس کو پڑھے، اس میں غور و فکر کرے اور کسی بھی قسم کا اس کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھے۔ اسی طرح بعض اوقات بہت زیادہ تلاوت مریض نہیں بھی کر
سکتا تو قرآن مجید سے سلیکٹڈ آیات بھی اس کو پڑھنے کے لیے دی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآن کی ایک آیت ہے. ہم باقی مومنوں کو بھی ایسے نجات دیتے ہیں جیسے یونس علیہ السلام کو اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے نجات دی. تو اس لیے وہ ایک آیت کو بھی اگر کئی دفعہ دہراتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے غم اور رنج کا علاج یہ آیت کریمہ کی شکل میں ثابت ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ تجربہ نہ کیجیے کہ اچھا اگر قرآن شفا ہے، میں ذرا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ میری اس بیماری میں قرآن کے پڑھنے سے شفا ہوتی ہے یا نہیں. تو ایسے لوگوں کو شفا نہیں ہوتی. ہمیں پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس بات کو لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا قرآن شفا ہے تو پھر وہ شفا ہی ہے اور اس کے ذریعے شفا حاصل ہوگی. مومن کے لیے بیماری اگرچہ ایک آزمائش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے سبب اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں. ہر پین کے بدلے، ہر تکلیف، ہر پریشانی جو جسم پر انسان کی آتی ہے آفت، اس کے بدلے اس کے گناہ دھلتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کا اس کو اجر ملتا ہے. ایک اور خیر آ گئی، اور یہ خاص لوگوں کی علامت ہوتی ہے. یعنی عام لوگوں کے گناہ جھڑتے، خاص لوگوں کو صبر کا اجر ملتا ہے، اور خاص الخاص لوگ جو ہیں وہ اللہ کی قضا پہ رضا بھی رکھتے تو ان کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح مومن کے لیے ایک بیماری جو ہے وہ ایک رحمت کا باعث بن جاتی. لیکن اس راضی بالقضاء ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان علاج ہی نہ کرائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کے ساتھ اس کی شفا بھی نازل کی ہے، سوائے موت اور بڑھاپے کے. اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا، بس اس لیے علاج کیا کرو. تو گویا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ماننا جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے علاج کروانا جو ہے، چاہے وہ تکلیف دہ ہو لیکن اس کو بھی انسان عبادت سمجھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان رہا ہوں، انہوں نے ہی کہا ہے کہ علاج کراؤ تو میں علاج کروا رہا ہوں. اب اس علاج میں جب اس کا کچھ مال خرچ ہوتا ہے یا وہ علاج کی تکلیف سے گزرتا ہے تو وہ بھی سراسر انسان کے لیے عبادت اور اجر کا باعث بن جاتے ہیں. اسامہ بن شریک کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہوں، یعنی بہت باادب اور پرسکون طریقے سے. چنانچہ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا. ادھر ادھر سے بدوی لوگ آئے جو دیہاتوں میں رہنے والے تھے، اور انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم علاج کر لیا کریں، یعنی کوئی بیماری ہو تو علاج کریں. آپ نے فرمایا دوا استعمال کیا کرو، بلا شبہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی دوا بھی پیدا کی ہے، سوائے ایک بیماری کے یعنی بڑھاپا. تو دوا کھانا جو ہے وہ کوئی غلط کام کرنا نہیں ہے، لیکن دوا سے شفا ملنا اللہ کے اذن سے ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاج کروانا تقدیر کا حصہ ہے. اگر بیماری تقدیر سے ہے تو علاج بھی تقدیر سے ہے، اور یقیناً علاج اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فائدہ دیتا ہے. تو علاج کروانے کے کچھ اصول ہمارے دین نے ہمیں بتائے ہیں. نمبر 1 یہ کہ اللہ کو شافی مانا جائے، یعنی یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے. سورۃ الشعراء میں آتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت. اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں. پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ ہی طبیب ہے. ابو رمثا سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے، یعنی وہ جو مہر نبوت تھی، کیونکہ میں طبیب ہوں. آپ نے فرمایا طبیب تو اللہ ہے، بلکہ تو رفیق آدمی ہے، یعنی نرمی کرنے والا ہے، مریض کو تسکین دینے والا، دلاسا دینے والا ہے، اور بیماری کا اصل طبیب تو اللہ ہی ہے، شافی تو وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا. حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب ان کی بیماری کو ایک طویل عرصہ گزر گیا تو بھی وہ مایوس نہیں ہوئے، دعا کرنے لگے. اور یہاں پر وہ کہتے ہیں اللہ آپ ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کی تکلیف دور کر دی. دوسری چیز یہ کہ اللہ کی کتاب سے علاج کرنا چاہیے. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علاج کر رہی تھی یا آپ کو دم کر رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو، یعنی قرآن کے ساتھ کرو، رقیہ کرو اس کو. اسی طرح سنت سے علاج، انبیاء علیہ السلام کو قلبی اور روحانی ادویات دی گئی تھی. ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ وہی جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کرتا ہے اس میں ایسی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، یعنی وہی
کے ذریعے علاج ہوتا ہے، اور اس میں وہ دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو بیماریوں سے شفا دیتی ہیں. بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی طرف بڑے بڑے ڈاکٹروں کی عقل نہیں پہنچ سکتی، اور ان دوائیوں تک ان کے علوم، تجربات اور قیاسات پہنچ نہیں سکتے، اور یہ دوائیاں قلبی اور روحانی ہوتی ہیں. تو ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ انسان صرف مادہ نہیں ہے، صرف میٹر نہیں، اس کے اندر روح ہے. اس لیے اگر آپ صرف دوا سے علاج کریں گے تو وہ کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کی روح کا بھی علاج نہ کریں، خصوصاً روحانی بیماری میں. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو روحانی بیماری ڈومیننٹ ہوتی ہے اور اس کے اثر میں جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسمانی بیماری ہوتی ہے اور اس کے اثر سے انسان کی روح بھی بیمار پڑ جاتی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے میں گندے ہوئے ہیں، ان سے الگ نہیں ہے. ایک کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو دوسرا اس سے متاثر ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دونوں طرح کے علاج کرے، یعنی ایک طرف دوا کھائے اور دوسری طرف دعا کرے اور دم کرے اور قرآن پڑھے تاکہ انسان مکمل شفا یاب ہو جائے. تیسری چیز ہے طب نبوی سے علاج. تو طب نبوی سے علاج میں حجامہ کروانا، پچھنے لگوانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے تو پچھنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے، اگر وہ مرض کے مطابق ہو، یعنی بیماری کے مطابق پچھنا لگے یا آگ سے داغ لگے. پھر اسی طرح کلونجی سے علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. تو اس لیے ہر گھر میں کلونجی کے دانے بھی ہونے چاہیے اور اس کا تیل بھی ہونا چاہیے. کلونجی کے بیج زبردست جراثیم کش ہیں، گھر کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے ان کی دھونی دینی چاہیے. اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ بھی ہے. یہ دھواں شیطانوں کو بہت تکلیف دیتا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ لنگز کی بیماریوں میں اس کی بھاپ جو ہے وہ بہت فائدہ دینے والی چیز ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شہد فائدہ مند ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اس مکھی میں سے رنگ برنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے. پھر آب زمزم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے. اگر آپ شفا کی نیت سے پیئیں گے تو شفا ہے، غذا کی نیت سے پیئیں گے تو غذا ہے، پیاس بجھانے کی نیت سے پیئیں گے تو پیاس بجھے گی انشاءاللہ. پھر اسی طرح عود ہندی جس سے کست الہندی کہتے ہیں اس میں بھی شفا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ام قیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ایک لڑکے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے اس کا حلق دبایا تھا چونکہ اس کو گلے کی بیماری ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا اور فرمایا یہ عود ہندی لو، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے. سبحان اللہ. ان میں ایک پسلی کا ورم بھی ہے، یعنی نمونیا بھی ہے. گرم پانی میں اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھگو کے رکھ دیا جائے، ایک چھوٹی چمچ جو ہے اس کو 1 کپ پانی میں، اور پھر جب وہ اچھی طرح اس کے پانی میں اثرات آ جائیں تو اس کو چائے کی طرح سپ سپ کر کے یا قہوے کی طرح پی لیا جائے تو یہ بھی بہت جلد فائدہ دیتی ہے. ممنوع علاج سے بھی بچنا چاہیے. اور ممنوع علاج کیا ہے؟ غیر شرعی اور شرکیہ طریقے سے علاج. عبداللہ بن مسعود اپنی بیوی کے پاس داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس نے خسرہ کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا تھا. تو آپ نے اسے سختی سے کاٹ دیا اور کہا بے شک عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے. اور کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی یاد کی ہے کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں. یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دم کرنا منع ہے یا رقیہ منع ہے، شرکیہ جھاڑ پھونک منع ہے. یعنی اس سے مراد وہ کلمات ہیں جو حرام ہیں، لیکن دوسری طرف جائز اور شرعی دم بھی ہیں. دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو. آیت پڑھنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، یعنی جیسے کسی کو منزل یا اسی طرح رقیہ جس میں قرآن کی مختلف آیات اکٹھی کی گئی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اگر شرک پر مبنی ہو یا ایسے الفاظ پر جو سمجھ نہ آ رہے ہوں، بعض لوگ تعویذ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں ایسے ایسے لفظ لکھے ہوتے ہیں کہ جو سمجھ ہی نہیں آتے یا نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ان کا نہیں پتا کہ اس میں شیطانوں کو پکارا گیا ہے یا نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارا گیا ہے. تو ایسی چیزوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے. اللہ کے کلام کے ساتھ پھونک مار کر دم کرنا جائز ہے. مثلا سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونک ماری جا سکتی ہے. رات کو سوتے وقت جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو چاروں کونوں میں آپ پھونک ماریں، وہ بھی ایک حفاظت کی چیز ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں معوذتین اور قل ھو اللہ پڑھ کر دم کرتے تھے اور رات کو جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا تھا خود اپنے اوپر دم کرتے تھے اور اپنے آپ کو جاڑتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات میں خود پر معوذات پڑھ کر دم کرتے تھے. پھر جب آپ زیادہ بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کو دم کرتی تھی اور برکت کے لیے آپ کا
کا ہی ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ پھیر کر جھاڑنا مریض کو اور دم کرنا جو ہے یہ جائز ہے. اور نووی کہتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ دم میں لعاب ملی پھونک مارنا مستحب ہے. اس کو جھاڑنا کہتے ہیں، یعنی اس طرح پھونک مارنا کہ بیچ میں سے منہ سے ڈراپلیٹس بھی تھوڑی تھوڑی نکلیں. اور حب کے اعمال کیا ہوتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں جس سے منع کیا گیا ہے، یہ اصل میں جادو کی ایک قسم ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے عورت کو اپنے شوہر کا محبوب بنایا جاتا ہے یا شوہر کو اپنی بیوی کا محبوب بنایا جاتا ہے. تو یہ درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ اس کے لیے اس میں شفا نہیں بنائے گا. تو اس لیے شراب یا شراب سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں ان سے علاج نہیں کرنا چاہیے. حرام ادویات کا استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اس سے منع کیا ہے.